تھے سبب خلقت کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے۔ بڑی محبتوں سے اہل خانقاہ اور اہل درگاہ نے کئی مہینوں پہلے مجھے یہ دعوت دی اور میں آج پہلی مرتبہ اس دربار عالیہ میں خطابت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقعی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سنامہ سخن میں جسے موضوع کلام قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر ہم سے اور آپ سے خطاب کر کے اللہ یہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے واسطے، تمہاری ہدایت کے واسطے، تمہیں صحیح راہ دکھانے کے واسطے، تمہاری رہنمائی کے واسطے، تمہیں صراط مستقیم پر قائم و دائم کرنے کے واسطے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، پروردگار کی طرف سے دو چیزیں اتری ہیں۔ مالک وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے۔ پوری توجہ اور بولتے رہیے گا۔ اللہ کہہ رہا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ نے نور کو بھیجا ہے، وہ کتاب مبین، اور اللہ کی طرف سے روشن کتاب نازل ہوئی ہے۔ توجہ، اب میرے سامنے یہ مسلمانوں کا مجمع ہے اور میری تقریر بلا تفریق مذہب و ملل و ملت و اقوام و ادیان و تحریکات ہوتی ہے۔ تمام عالم اسلام اور تمام اقوام عالم سے میرا خطاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نے نور کو بھیجا اور روشن کتاب کو اتارا ہے۔ اب یہ مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے مسلمانوں کا مجمع ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ جس کتاب کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے، اس کتاب کو نازل ہوئے اب تک کتنے سال ہو گئے؟ تو بھائی ہر مسلمان جواب دے گا، مولانا کم و بیش تقریباً 1400 سال ہو گئے، ہے نا؟ کتنے سال ہوئے؟ کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال ہو گئے، مگر آج 1400 سال کے بعد ہم مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ۔ کیا مطلب؟ فقط اللہ کی کتاب کافی ہے۔ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے ملت اسلامیہ کو ایک تعصب، ایک خصوصی ذہن دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ غوث کی ضرورت، نہ قطب کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرشد کی ضرورت، نہ ابدال کی ضرورت، فقط کتاب پڑھو، کتاب کافی ہے۔ تو اب میرے سامنے یہ عالم اسلام کا مجمع، بھائی نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے۔ اب میں اس مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سلوگن دیا جا رہا ہے کتاب کافی، تو مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کتاب ہے کس کی؟ بھائی بولیے نا، کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ بھائی کس کی کتاب ہے؟ تو شرما کر کیوں لے رہے ہو نا؟ آج کے زمانے میں لوگ شیطان کا نام شرما کر نہیں لیتے، تم رحمان کا نام لینے
شرم محسوس کر رہے ہو؟ سارا مجمع مجھے جواب دے، کتاب کس کی؟ اب میں مسلسل کئی پیرالل سوال کروں گا، جواب آپ دیں گے تاکہ نتیجہ بھی آپ طے کریں۔ کتاب کس کی؟ قرآن کس نے بھیجا؟ توریت کس نے بھیجا؟ انجیل کس نے بھیجا؟ زبور کس نے بھیجا؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ چاند کس نے بنایا؟ سمندروں کو کس نے بہایا؟ دریاؤں کو کس نے پیدا کیا؟ سورج کو روشنی کس نے دی؟ دریاؤں کو روانی کس نے دی؟ چاند کو چاندنی کس نے دی؟ موجوں کو طغیانی کس نے دی؟ زلیخا کو جوانی کس نے دی؟ آدم کو علم کس نے دیا؟ موسیٰ کو ہیبت کس نے دی؟ عیسیٰ کو ذوحت کس نے دیا؟ نوح کو تقویٰ کس نے دیا؟ موسیٰ کو جلال کس نے دیا؟ یوسف کو جمال کس نے دیا؟ مصطفیٰ کو کمال کس نے دیا؟ اچھا، نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ روزہ کس کے لیے رکھتے ہو؟ حج میں کس کے لیے جاتے ہو؟ سجدہ کس کے سامنے کرتے ہو؟ عبادت کس کے لیے کرتے ہو؟ تو بھائی دنیا کا 1.80 کروڑ مسلمان مجھے مل کر جواب دے گا کہ مولانا زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، چاند اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنائے، جنت اللہ نے بنائی، کوثر اللہ نے بنایا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ نبیوں کو اللہ نے بھیجا، رسولوں کو اللہ نے بھیجا، ولیوں کو اللہ نے بھیجا، اماموں کو اللہ نے بھیجا، غوث کو اللہ نے بھیجا، وارث کو اللہ نے بھیجا، قطب کو اللہ نے بھیجا۔ میں نے کہا بات ختم ہو گئی۔ دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، کتاب اللہ کا، قانون اللہ کا، اصول اللہ کا، اسلام اللہ کا، کعبہ اللہ کا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو بات بھی اللہ کی چلے گی، ملا کی نہیں چلے گی۔ میں نے کہا پروردگار یہ کچھ ملا کہہ رہے ہیں کتاب کافی، تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کتاب نہیں بتا دیا، کتاب سے پہلے نور کو بھیجا ہے، اس لیے کہ جب تک نور نہ آ جائے کتاب آ نہیں سکتی۔ کتاب کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے نور موجود ہو، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی مرزا غالب کی غزل نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کی نظم نہیں ہے، یہ ولیم شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں ہے، یہ لینن یا کارل مارکس کی تھیوری نہیں ہے، یہ نیوٹن کا لا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو پروردگار تو ہی بتا دینا کہ اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کتاب کا وزن کیا ہے، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے، اس کتاب کا جاہ و جلال کیا ہے، اس کتاب کی بلندی کیا ہے، تاکہ جب کتاب کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب کتاب اتنی بلند ہے، اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا۔ توجہ کیجیے گا، کتاب اتنی بلند تو اللہ جانے صاحب کتاب کتنا بلند ہوگا۔ میں نے کہا پروردگار اس کا کتاب کا جاہ و جلال بتا دے، اس کا مقام بتا دے، کم از کم اس کتاب کا وزن بتا دے کہ اس کتاب کا وزن کیا ہے۔ اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا۔ کیا ہوتا مالک؟ خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا۔ تو قرآن اتنی وزنی کتاب ہے کہ اگر خدا پہاڑ پر اتار دیتا تو قرآن پہاڑ کا سینہ چیر ڈالتا۔ مسلمانوں ذرا اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگانا، جو قرآن پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر اتارا۔ جو قرآن پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا، تو اللہ کے نور کے بغیر اللہ کی کتاب کیا پڑھو گے؟ کتاب کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ نور موجود ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، دو چیزیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کے واسطے، نور اور کتاب۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کتاب آج تک باقی ہے کہ نہیں؟ اور
مگر اللہ نے قرآن تنہا نہیں بھیجا، قرآن کے ساتھ نور بھیجا، اور قرآن کوئی لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں آیا، لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نہیں آیا، کسی محدود وقت یا اوقات کے لیے قرآن نہیں اترا، قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ تو بھائی جب قرآن قیامت تک باقی رہے گا تو قرآن کے مطابق قرآن کے ساتھ نور بھی باقی رہے گا۔ قرآن تنہا نہیں رہ سکتا۔ تو اب میرا عالم اسلام سے یہ سوال ہے کہ سن 11 ہجری کو نور مصطفیٰ نے پردہ کیا، توجہ، حجاب حقیقی میں گیا میرا آقا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب نور محمدی پردے میں گیا تو اب قیامت تک قرآن کے ساتھ کس کا نور موجود ہے؟ اس لیے کہ کتاب اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ نور کے ساتھ کتاب بھیجا، اب پہلے نور کو بھیجا، تو کتاب تنہا نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں، یاد رکھنا، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کل 1 حج کیا۔ کتنا حج کیا؟ which was the first and the last، وہی پہلا اور وہی آخری حج۔ سن 10 ہجری میں میرے آقا نے پہلا اور آخری حج کیا۔ دینے لگا ہوں، ایک مسلم شریف سیاستہ میں، دوسرا حوالہ ترمذی شریف، اور ان دونوں کتاب کو چھوڑ کر تو اکابرین محدثین مورخین اہل سنت کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جس نے اس حدیث کو نقل کیا۔ توجہ، امام احمد بن حنبل سے لے کر امام خوارزمی تک، امام خوارزمی سے لے کر امام فخر الدین رازی تک، امام فخر الدین رازی سے لے کر امام جلال الدین سیوطی تک، امام جلال الدین سیوطی سے لے کر امام جوینی تک، امام جوینی سے لے کر عبید اللہ امرتسری تک، عبید اللہ امرتسری سے لے کر ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی تک، ملا صالح کشفی سے لے کر اسے شیخ سلیمان قندوزی تک، شیخ سلیمان قندوزی سے لے کر سید علی حمدانی رحمت اللہ تک، اتنے نام لے لیے میں نے۔ توجہ، اکثریت علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا، اور 2 بڑے حوالے دیے میں نے سیاستہ سے، مسلم، ترمذی۔ توجہ، حضور نے اپنے صحابہ سے آخر میں کہا، میرے صحابہ مسلمانوں، وہ وقت آ گیا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کو چلا جاؤں۔ مسلمانوں نے پوچھا، آقا کیا ہمیں تنہا چھوڑ کر جائیں گے؟ حضور نے کہا کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں قیامت تک اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جا سکتا؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، تو ہم آپ کے بعد کس کا دامن تھامیں گے؟ ہم آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ثقل کہتے ہیں وزن کو، ثقلین یہ ثقل کا تسنیہ ہے، یعنی 2 برابر کا وزن، 2 برابر کی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ 2 بھاری چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت ہے۔ ان دونوں کا دامن تھام کر رکھنا۔ آپ نے جتنے آہستے سے سنا ہے، مجھے لگتا ہے اس سے پہلے شاید کسی نے آپ کے سامنے اہل بیت بتایا ہی نہیں، ورنہ مسلمانوں کا تو کم از کم یہ حق نہیں بنتا کہ نبی کے گھر والوں پر اتنا آہستہ بولو۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ توجہ کیجیے گا، کتاب اللہ، قرآن کے لیے ایک جملہ استعمال کیا میرے آقا نے، کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے 2 جملے استعمال کیے، عطرتی و اہل بیتی۔ یہ 2 جملے کیوں؟ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، اور عطرت کہتے ہیں خاص گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں
رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک رشتہ ہے عام رشتہ، ایک رشتہ ہے خاص رشتہ۔ فرق کیا ہے؟ عام رشتہ وہ رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، ہم طے کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے۔ خاص رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے۔ توجہ، عام رشتہ کیا ہے؟ مثلا دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی، جس سے چاہے دوستی کرنا، سید سے کرے، پٹھان سے کرے، شیخ سے کرے، کالے سے کرے، گورے سے کرے، ہماری مرضی، جس سے دوستی کر لیں، ہمارا اختیار ہے، جسے چاہے دوست بنائیں۔ دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی، جس سے شادی کرے، گوری سے کرے، کالی سے کرے، چھوٹی سے کرے، موٹی سے کرے۔ تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، غریب ہوگا، امیر ہوگا، تندرست ہوگا، غنی ہوگا، سخی ہوگا، بزدل ہوگا، بہادر ہوگا، ہماری مرضی۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، ہم طے کرتے ہیں ہماری ساس کون ہوگی، گوری ہوگی، چھوٹی ہوگی، موٹی ہوگی، ہماری مرضی۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہم طے کرتے ہیں۔ خاص رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ طے کرتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ جتنا بڑا مولوی ہو، اگر بیوی پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ، ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، اللہ جسے بھائی بنا کر بھیج دے، چاہے گورا ہو یا کالا، قبول کرنا پڑے گا۔ نواسوں کا رشتہ، پوتوں کا رشتہ، یہ ہم نہیں طے کرتے، اللہ طے کرتا ہے۔ نواسے کون ہوں گے، پوتے کون ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب آیت تطہیر نازل کیا، سورہ احزاب کی 33ویں سورہ کی 33ویں آیت، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے اہل البیت، اہل بیت نہیں کہا، قرآن پڑھنا، آیت میں اہل بیت نہیں ہے، آیت میں اہل البیت ہے۔ یہ اہل البیت کیا مطلب؟ جیسے انگلش میں درمیان عیسائی پادریوں کے درمیان بحث ہوئی، مناظرہ ہوا، اس حدیث کے راوی یاد رکھے گا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام لے لیا میں نے، باقی آپ تحقیق کیجیے، کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ پوری توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائی پادریوں کے درمیان بحث ہوئی، مناظرہ۔ کہاں کے تھے یہ عیسائی؟ نجران کے رہنے والے تھے، نجران کے رہنے والے عیسائی پادری آئے، حضور سے بحث کر رہے تھے، کس عنوان پر؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے۔ ہم مسلمانوں کا اسلامی قرآنی عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، عبد اللہ ہے، اللہ کے عبد ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے آقا سے اسی مسئلے پہ بحث کرنے، تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی پادریوں سے کہا، یہ بتاؤ کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو؟ تو وہ عیسائی پادری کہنے لگے کہ چونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھے، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو آقا نے کہا کہ اگر اس دلیل پر تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو تمہیں تو چاہیے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانو، اس لیے کہ وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ انسان جب ضد پر آ جائے، ضد سے مراد یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا عالم سمجھ لے تو پھر اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر کٹ حجتی پر ضد پر آ جائے، اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ 3 روز تک وہ میرے آقا سے بحث کرتے رہے، میرے آقا دلیلوں پر دلیل دیتے رہے، توریت سے، زبور سے، انجیل سے، مگر انہوں نے دلیل نہیں مانی۔ آخری دن اللہ کے قدرت کو جلا لایا، اللہ نے جبریل کو بھیجا،
جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ بعد درود و سلام فرماتا ہے آقا آپ ان لوگوں سے اب بحث کرنا بند کریں، آپ انہیں دلیلوں پر دلیل دے رہے ہیں، یہ آپ کے دلیل مان نہیں رہے ہیں، اب یہ اس قابل نہیں کہ آپ ان سے مزید بحث کریں۔ حضور نے کہا تو پھر کیا کریں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب اب ان سے کہو لائیں گے اپنی اولادوں کو، ابنانا وابناکم، لائیں گے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اور ہم اپنی اولادوں کو لائیں گے۔ وَالنِّسَاءَنَا وَالنِّسَاءَكُمْ، ان سے کہو لائیں گے اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ان سے کہو لائیں گے اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے۔ کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں مباہلہ۔ کیا مطلب؟ جب دو فریقین آپس میں مناظرہ کریں، بحث کریں، اور دونوں ضد پر ہو جائیں کہ ہم دونوں حق پر ہیں، تو دونوں فریقین مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو جھوٹا ہو تو اس پہ لعنت فرما۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ توجہ، اب اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو ابنانا وابناکم، یہ اپنے بچوں کو لائے، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ توجہ، اب کیا کرو گے مسلمانوں کہ جب بچوں کی بات آئی، بیٹوں کی بات آئی، اولادوں کی بات آئی، تو نبی نے کسی اور کے بچوں کو لے نہیں لیا، علی کے بچوں کو لے کر نکلے۔ کون بچے؟ کون بچے؟ امامین، نیرین، سیدین، قبلتین، شریفین، سبتین، حرمین، حسن و حسین، حسنین، کریمین، نیرین، شریفین، قبلتین، امام حسن حسین علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ جب اولاد کی بات آئی تو کس کو لے کر نکلے؟ بولیے، یہاں تو سارے حسینی ہیں نا، حسین کا نام یزیدی ہی شرما کر لے سکتا ہے، حسینی تو سینہ تان کر یا حسین کہتا ہے۔ کس کو لے کر نکلے؟ بولیے، حسن حسین۔ اپنے علی کے بچوں کو اپنا بیٹا بنا کر نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام حسن و حسین کو سبت رسول نہیں، فرض یبنا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ فرزند رسول، رسول کے بیٹوں، اللہ اکبر، اپنا بیٹا بنا کر نکلے حضور مباہلے میں۔ پھر آیت نے کہا وَنِسَانَا وَنِسَاءَكُمْ، میرے حبیب ان سے کہو لائیں گے اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے۔ یاد رکھنا، آیت میں یہ جملہ نہیں ہے کہ لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، لاؤ تم اپنی بیویوں کو، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، لاؤ تم اپنی ماؤں کو، نہیں، عورتوں کو، نسانا اور جمع کا صیغہ ہے، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ اب جب عورتوں کی بات آئی تو آقا کسی اور عورت کو لے کر نہیں نکلے، صرف سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کر نکلے۔ اس کو لے کر نکلے صدیقۃ الکبریٰ، صدیقہ طاہرہ، انسیہ حورہ، سیدۃ النساء العالمین، وہ فاطمہ زہرا جس کی تعظیم کو مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے، میرے خدا کو لے کر نکلے۔ اب آج کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا یہ پنجتن کیا ہے، یہ پنجتن کون ہے، تو ان منحوسوں کو بتا دینا کہ پنجتن کون ہے۔ نبی نکلے، نبی ایک تن، علی نبی کے ساتھ 2 تن، فاطمہ نبی کے ساتھ 3 تن، حسن نبی کے ساتھ 4 تن، حسین 5 تن۔ اسی لیے حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول علی، فاطمہ، حسن و حسین کو میدان مباہلہ میں لے کر نکلے تو حضور نے
نے گھر سے باہر نکل کر اپنی کملی علی فاطمہ حسن حسین کو اپنی چادر اڑا دی اور چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اور جب آیت تطہیر بھی نازل ہوئی تھی نا اس وقت بھی اللہ کے رسول نے علی فاطمہ حسن حسین کو چادر میں جمع کر رکھا تھا اور اللہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ علی فاطمہ حسن اور حسین ان کی اولاد پاک، ان کی نسل پاک یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ہے نبی کے اہل بیت۔ اب دکھ گئے اہل بیت، اللہ کے رسول نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکون، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہے قرآن میں اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ ہے، اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلون، میں بنانے جا رہا ہوں۔ کس کے لیے اللہ نے کہا؟ آدم کے لیے کہا، فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں یا بنانے جا رہا ہوں۔ اور نبی نے اہل بیت کے لیے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں کہوں گا آقا آپ بھی آدم کی طرح کہتے کہ میں اہل بیت بنانے جا رہا ہوں، آپ نے یہ کیوں کہا کہ چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ کیا یہی تو بتانا ہے کہ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے سے بنے نہ ہو؟ آدم خلیفہ نہیں بنے تھے، اللہ بنانے والا تھا۔ اہل بیت کو اہل بیت میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا میری جان، چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب؟ یہ میں مائک پہ تک مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ نئی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کے منہ یوں کھلے ہوئے ہیں اس لیے کہ شاید کبھی بتایا ہی نہیں گیا اہل بیت کی عظمت۔ سنو مجھ سے سنو انشاءاللہ، پتہ نہیں اگلے سال آنا۔ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیوں کہا؟ بھئی میں مائک پہ تقریر کر رہا ہوں نا، اب میں تقریر کرتے کرتے کہنے لگا میں یہ مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ بتیاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں یہ شامیانہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو بھائی نقی وارسی بھائی کہیں گے کہ آج مولانا بڑے جذباتی ہو گئے۔ سلیبس پڑھا دیا کہ مولانا کون سا ہارٹ پڑھایا میں نے کہا سن تو بچے کو فقط اے پڑھاتا، یہ اے کے ساتھ ایپل کیوں پڑھایا؟ بچے کو صرف تو بی پڑھاتا، بی کے ساتھ بال کیوں پڑھایا؟ کہنے لگا مولانا، اس سے میں آ گیا، کہنے لگا مولانا میں آپ کے فیلڈ میں ٹانگ اڑانے نہیں جاتا، آپ میرے فیلڈ میں مقرری کرنے کیوں چلے آئے؟ میں نے کہا بھیا غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جو بات آپ کے سمجھ میں 5 منٹ میں آ گئی میرے سمجھ میں 5 سالوں میں نہیں آئی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا سنیے مولانا، میں بھی جانتا ہوں بچہ نادان ہے، کمزور ہے، معصوم ہے، پہلے دن اسکول آیا ہے، اور سنیے تعلیم میں 2 چیزیں ایجوکیشن میں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے پریکٹیکل، دوسرا ہے تھیوریٹیکل۔ کیا مطلب؟ جب تک پریکٹیکل سمجھ میں نہ آئے تھیوری سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں سمجھا یہاں کا مجمع؟ آسان کر دوں، کہنے لگا مولانا اگر میں بچے کو صرف اے پڑھاتا، بچہ اے نہیں پڑھ پاتا، میں نے بچے کو اے پڑھانے سے پہلے ایپل کا فوٹو دکھا دیا، اس لیے کہ ایپل ہے پریکٹیکل، جب بچہ ایپل کے فوٹو کو دیکھے گا اے خود بخود سمجھ لے گا۔ میں نے بچے کو بی پڑھانے سے پہلے بال کا نقشہ دکھا دیا، جب بچہ بال کے نقشے کو دیکھے گا بی خود بخود سمجھ لے گا۔ میں نے بچے کو سی پڑھانے سے پہلے کیٹ کا فوٹو دکھا دیا، جب بچہ کیٹ کے فوٹو کو دیکھے گا سی خود بخود سمجھ لے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی کہا دیکھو یہ قرآن وہ تھیوریٹیکل کتاب ہے
جس کی ایک ایک آیت میں 70,000 راز چھپے ہوئے ہیں، اگر تنہا قرآن چھوڑ کر چلا گیا قیامت تک مسلمان قرآن سمجھ نہیں پائے گا۔ میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے اہل بیت کا کردار دیکھتے جاؤ، قرآن کی آیتوں کو سمجھتے جاؤ۔ جو کہے گا قرآن کافی ہے، اس سے کہنا محمود قرآن سے 2 رکعت مطلب دکھا دے، سر پٹک کر مر جائے گا، پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم نماز تو ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو پڑھو، مگر قرآن میں طریقہ نماز نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا فجر میں 2 پڑھو، ظہر میں 4 پڑھو، عصر میں 4 پڑھو، مغرب میں 3، عشاء میں 4، یہ قرآن نے نہیں بتایا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائے گا۔ کتاب اللہ وعزرتی واحد بیتی۔ ایک مثال تھی بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بھی دے دوں ایک مثال۔ بھائی میں ابھی یہاں آیا نا، کیا نام اس جگہ کا؟ پسولی، یہ کٹرا پسولی مجھے آنا تھا، چھپرا ہوں کہہ رہا۔ میں پٹنہ ایئرپورٹ تک آ گیا۔ اب ایئرپورٹ کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ یہ پسولی کیسے جانا ہے، کیسے آنا؟ یہ حافظ شہاب الدین صاحب اللہ مجھے ایئرپورٹ پر مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مجھے چھپرا جانا ہے، کٹرا جانا ہے، پسولی جانا ہے مجھے جلسے میں، مجھے آپ بتائیں گے راستہ کیسے جائیں گے؟ آپ کیسے جاؤں؟ مولانا کیسے جائیے گا؟ گاڑی میں جائیے گا؟ میں نے کہا بالکل، اتنا بیوقوف تو نہیں اتنا کلومیٹر پیدل چل کے جاؤں، گاڑی نہیں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے مولانا، میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں، ڈائریکشن بتا رہا ہوں، آپ پہنچ جائیے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہا مولانا یہاں سے سیدھے جائیے، سیدھے جا کے دائیں مڑیے گا، دائیں مڑ کے بائیں مڑیے گا، بائیں مڑ کے پھر دائیں مڑیے گا، پھر سیدھے جائیے گا، پھر لیفٹ جائیے گا، پھر رائٹ جائیے گا، پھر ایک برج آئے گا، برج سے اتریے گا، پھر الٹے جائیے گا، پھر پیچھے آئیے گا، پھر آگے جائیے گا، پھر دائیں جائیے گا، پھر بائیں جائیے گا، پھر سیدھے جائیے گا، سیدھے جا کے بائیں مڑ جائیے گا، کٹرا پہنچ جائیے گا۔ اب جیسا جیسا انہوں نے مجھے بتایا میں ویسا ویسا گاڑی لے کر آتا گیا، سیدھے گیا، دائیں گیا، بائیں گیا، بائیں گیا، دائیں گیا، آگے گیا، پیچھے گیا، برج میں چڑھا، برج سے اترا، الٹے گیا، آگے گیا، پیچھے گیا، سیدھے گیا، آگے گیا۔ اب مین موڑ پر آ کر میں راستہ بھول گیا کہ بھیا بائیں مڑنا ہے یا دائیں مڑنا ہے۔ کٹرا کی جگہ کسی اور کٹرا پہ چلا گیا۔ بھول سکتا ہوں نا، مولوی ہوں، جبریل تو نہیں ہوں، بھول گیا راستہ، بھٹک گیا راستے سے، نہیں آ سکا یہاں پر۔ اب پھر سیکنڈ ٹائم، دوسری مرتبہ پھر دعوت ملی، پھر مجھے اسی کٹرا پہ آنا تھا۔ اب جب میں ایئرپورٹ سے نکلا پٹنہ سے، تو وہاں پر مجھے نکی وارسی صاحب مل گئے۔ میں نے کہا بھائی نکی میاں، آپ جانتے ہیں کہ کٹرا کہاں ہے؟ کہا چلیے مولانا میں بھی اسی جلسے میں جا رہا ہوں۔ توجہ، اب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور لا کر مجھے کٹرا پسولی کے اس جلسے میں، اس درگاہ میں پہنچا دیا۔ اب مجھے انصاف سے بتانا بہار والوں، چھپرا والوں، کٹرا والوں، پسولی والوں، کہ کیا حافظ شمس الدین صاحب، شہاب الدین صاحب نے غلط راستہ بتایا تھا؟ نہیں نا، انہوں نے بھی صحیح راستہ بتایا۔ دوسری مرتبہ میں نکی وارسی صاحب نے بھی صحیح راستہ بتایا۔ تو بھائی پہلے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا، دوسرے والے نے بھی صحیح راستہ بتایا، تو جب دونوں نے صحیح راستہ بتایا تو پہلے والے میں راستہ بھٹک کیوں گیا اور دوسرے والے میں منزل تک کیسے پہنچ گیا؟ تو بہار کے لوگ مجھے کہیں، امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی نا، 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور تھا؟ علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ جب امام علی مقام کی شہادت کے بعد سروں کو نیزوں پر بلند کر کے جب کوفے کے بازاروں سے لے جایا جا رہا تھا، تو ایک بڑھیا ضعیفہ آئی اور اس نے سنان ابن انس ابن مالک، سنان ممنون سے کہا یہ بتا کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا؟
کس جرم میں ان کے سر کاٹے گئے؟ تو لعنتی کہنے لگا کہ بے نمازی کا شکار کرنا ہو، ہاتھی کا یا شیر کا، تو عرب 3 منہ والے تیر چلاتے تھے. 3 منہ والا، جس کو تیر شاید کہتے ہیں، 3 منہ والا تیر چلایا جاتا تھا. جب عمر سعد نے کہا افتح کلام الحسین، حسین کا کلام پتہ کر دے، حسین کے بچے کے گلے کا نشانہ لگا، اس نے 3 منہ والا تیر توڑا. ذرا تصور کرو مسلمانوں، 3 منہ والا تیر اور معصوم بچے کا گلا، 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چھوٹا ہو. کم از کم یہ تصور کر لو، اللہ نے تمہیں بھی اولاد دی. جب اس منحوس نے اللہ جانے علی اصغر کو یہ تیر کہاں لے جاتا، بچے کے سانسوں کو چھیدتا ہوا حسین کے بازوؤں میں تیر پہ وصل ہو گیا. خون کا ایک فوارہ اٹھا. حسین نے اپنے ہاتھوں میں، اپنے چولوؤں میں علی اصغر کا خون دیا. لینے کے بعد چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکیں. آسمان سے آواز آئی، آقا اگر اس معصوم بچے کا خون آسمان پر گرا تو قیامت تک آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں بچے گا. خدا کی ساری مخلوق پیاسی مر جائے. حسین نے چاہا کہ اصغر کا لہو زمین پر پھینکے. زمین سے آواز آئی، مولا حسین نبی کے نواسے، اگر اس سید بچے کا خون زمین پر گرا تو قیامت تک زمین سے اناج نہیں اگے گا. خدا کے سارے بندے بھوکے مر جائے. حسین نے اصغر کو دیکھا، کہا انکار آسماں کو ہے راضی زمین ہی. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کر حسین نے اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل لیا، اپنے داڑھی میں مل لیا، اور اصغر کی لاش لے کر کچھ دور آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پڑی ہے، جس کے سینے پر نیزہ مار کر شہید کیا گیا تھا. یہ کون علی اکبر ہے؟ جس کو ہم شبیہ پیغمبر کہتے تھے، ہم شبیہ رسول کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حسین کا جوان بیٹا تھا جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، رفتار میں، لہجے میں، ہر انداز میں رسول اللہ کی شبیہ تھا، جس کا چہرہ کردار حضور کے جیسا تھا. صحابہ آ کر کہا کرتے تھے، آقا ہمیں اپنے نبی کی یاد آ رہی ہے، ہمیں علی اکبر کی زیارت کروائیے. وہ علی اکبر اس کا جنازہ پڑا ہے. قسم خدا کی، کائنات میں کسی کا کلیجہ حسین جیسا نہیں، کوئی حسین جیسا صبر کرنے والا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس آیت کا مصداق کوئی ہے تو حسین ابن علی. یہ پانچوں مصیبت ایک وقت اگر کسی کے ساتھ آئی ہے، جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تو وہ حسین کے ساتھ. اس کے باوجود اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو تیرے ہی پاس سے آئے تھے، تیرے ہی پاس لوٹ کر جانا. ایسا صابر سوائے حسین کے کائنات نے نہیں دیکھا. سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے امام حسین؟ لوگ سوال کرتے ہیں امام حسین سے پہلے بھی تو شہداء شہید ہوئے. ہاں شہید ہوئے، مگر ہر شہید ہونے والا 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، 3 دن کا بھوکا نہیں تھا، اپنے بچوں کے ساتھ شہید نہیں ہوا. حسین وہ ہیں کہ جن کے گھر کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے. کسی باپ کا ایسا کلیجہ نہیں ہو سکتا کہ گود میں 6 مہینے کا کے بچے کا لاش ہے اور زمین پر 18 سال کے بیٹے کی لاش ہے. ایک بوڑھا باپ مر جاتا ہے اس وقت اگر اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے، وہ جیتے جی مر جاتا ہے. یہ حسین کا کلیجہ، گود میں 6 مہینے کے بچے کی لاش، زمین پر 18 سال کے بیٹے کی لاش. ایک مرتبہ علی اکبر کے لاش کے قریب بیٹھ گئے مولا اور بیٹھ کر کہنے لگے بیٹا اکبر، جب میں مدینے سے آ رہا تھا تو تم نے مجھ سے کہا تھا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے، بابا اپنی داڑھی لال کر لیجیے، بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لیجیے. بابا بیٹا اکبر، حسین نے تم سے وعدہ کیا تھا حسین اپنی داڑھی ضرور لال کرے گا. بیٹا کربلا میں مہندی تو نہیں ملی،